بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم، میں علی احمد پنجاب کالج ساہیوال آن لائن کلاسز کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز اور ان کا سلسلہ ابھی تک وہ تاحال بحال نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، اور جو ہے وہ آپ کے دم سے ہی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اکیڈمیز ہے، آپ کے ہونے سے ہی وہ رونق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جلد ایسا ہو جائے گا، جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ وبا ختم ہو جائے گی اور وہ پھر ایک خوشی خوشحالی کا جو دور ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، آگے بڑھنے کی، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چلتے ہیں اب اپنے لیکچر کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو لازمی سال اول حصہ گرامر اور حصہ گرامر کا پہلے بھی ایک لیکچر ہوا حصہ گرامر میں۔ اس وقت ہم نے استعارہ جو علم بیان کی ایک شاخ ہے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، تفصیلی بات چیت کی۔ آج ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تلمیح۔ تلمیح صنائع لفظی کی ایک شاخ اور تشبیہ، استعارہ، علم بیان کی ویسے تو 4 شاخیں ہیں، اس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ ہے، اور صنائع لفظی یوں تو 7 برانچز ہیں، اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ تلمیح ہے۔ تلمیح میں پڑھانے سے پہلے، تلمیح کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم صنائع لفظی کے ارکان سے مراد جہاں پر شاخیں، پہلے وہ دیکھیں گے کہ کیا صنائع لفظی کی شاخیں کیا ہیں، ان پر بات کریں گے اور ان کو ہم سرسری ان کا جائزہ بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے صنعت تجنیس کی مزید آگے 4 شاخیں ہیں: تجنیس تام مستوفی، تجنیس مماثل، تجنیس مرکب، تجنیس مرفوع۔ یہ 4 شاخیں یہ صنعت تجنیس کی ہیں۔ اب صنعت تجنیس سے ڈیئر اسٹوڈنٹ کیا مراد ہے؟ شعر یا عبارت میں 2 ایسے لفظ لائے جائیں جو لکھنے اور پڑھنے میں تو ایک ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں، ان کا مطلب الگ ہو۔ جیسے کہ مانگ ایک لفظ ہے، اب مانگ کے معنی مانگنا بھی ہوتے ہیں، اور مانگ سر کی مانگ اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح چاہ کنویں کے معنی میں بھی آتا ہے، چاہت اور محبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح عرض کے معنی چڑائی بھی ہوتا ہے، اور عرض گزارش کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تجنیس جو ہے وہ اس طرح یہ پہلا رکن بنا۔ دوسرا صنعت قلب بھی اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ صنعت قلب کی 2 آگے ذیلی شاخیں ہیں: صنعت مقلوب کل اور مقلوب باز۔ مقلوب کل اور مقلوب باز یہ 2 شاخیں صنعت قلب کی ہیں۔ صنعت قلب میں کیا ہے کہ عبارت یا شعر کے چند الفاظ کو یا مکمل الفاظ کو ہم الٹ دیں، ان کو الٹا دیں تو اس سے کچھ اور مراد لیے جائیں، اور بعض الفاظ کو ہم بدل دینے سے اس کے الفاظ کچھ اور بن جائے۔ فرض کیجئے میں بارش کہتا ہوں، بارش، تو بارش بے، الف، رے اور شین
اور اگر انہی الفاظ کو ہم انہی حروف کو الٹا دیں تو شراب بن جائے گا. تو بارش اور شراب، بارش کو الٹا دیں تو شراب بن جاتا ہے. تو اسی طرح اور الفاظ دیکھیے کچھ اور جو اس میں بعض الفاظ جو ہیں ان کی ترتیب بدل دیں تو ان کے الفاظ، ان کے جو لفظ ہیں وہ اور بن جاتے ہیں. جیسے مرحوم ہے، اسی لفظ میں تھوڑی چینجنگ کر دی جائے تو مرحوم بن جاتا ہے محروم. اور مرحوم دیکھیے وہی الفاظ ہیں لیکن تھوڑی سی چینجنگ سے وہ تبدیل ہو گئے، تو اس کو ہم کہیں گے صنعت قلب. آگے صنعت تنسیق الصفات، کسی شخص میں، کسی موصوف میں بہت سی خوبیاں ہوں اور ان خوبیوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا جائے، ان خوبیوں کو بیان کیا جائے تو اس کو ہم صنعت تنسیق الصفات کہتے ہیں. صنعت ذو کافیتین، ذو کافیتین یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعراء حضرات ان کو بڑا عبور حاصل ہوتا ہے، وہ شعر میں ایسے قافیے لگاتے ہیں جو دو آتے ہیں، یعنی کہ پہلے مصرعے میں بھی قافیہ دو آگے، پہلے مصرعے میں بھی دو قافیے اور نیچے میں بھی دو قافیے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر دیکھیے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. جبینوں سے بسایا اور سینوں سے لگایا. اب دیکھیے ایک شعر ہے اور اس میں دو قافیے آ رہے ہیں. صنعت ترسی، صنعت ترسی ڈیسٹوڈنٹ، صنعت ترسی کیا ہے؟ صنعت ترسی، صنعت ترسی شعر کے پہلے مصرعے میں جتنے الفاظ ہوں گے اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں بھی اتنے ہی الفاظ آئیں گے. دوبارہ صنعت ترسی، جو شعر ہوگا اس کے پہلے مصرعے میں جتنے الفاظ آتے ہیں، فرض کیجیے 7 ہیں یا 8 ہیں، تو جو اس کے نیچے والا مصرعہ ہوگا اس میں بھی 7 یا 8 الفاظ ہی آنے چاہیے. اگزامپل دیکھیے، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی. اب اس ان الفاظ کو آپ ذرا گنیے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ جتنے الفاظ اوپر والے مصرعے میں بیان ہوئے ہیں، اوپر والے مصرعے میں آئے ہیں، اتنے ہی الفاظ نیچے والے مصرعے میں آئے ہیں. نیکسٹ ہے صنعت غیر منقوطہ یا صنعت عاطلہ، یعنی کہ ایسی عبارت یا ایسا شعر جس میں کوئی نقطہ نہ آئے. انشاءاللہ خواہ انشاء کا ایک مختصر سا دیوان ہے جس میں انہوں نے وہ شاعری لکھی ہے جس پہ کوئی نقطہ نہیں آتا. اور دبیر کا ایک مرثیہ ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں آتا اور وہ خاصا طویل مرثیہ ہے. تو اس میں ایک شعر آپ کی نظر، اول سرور دل کو ہو اس دم وہ کام کر، اول سرور دل کو ہو اس دم وہ کام کر، ہر اہل دل ہو محو وہ مدح امام کر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا، آپ سوچیں کہ اس میں کوئی نقطہ آیا ہے یا نہیں آیا. اس پہ کوئی نقطہ ڈیئر اسٹوڈنٹ نہیں آیا. میں دوبارہ پڑھے دیتا ہوں، اول سرور دل کو ہو اس دم وہ کام کر، ہر اہل دل ہو محو وہ مدح امام کر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ صنعت تلمی، جو 7th جو شاخ ہے، 7ویں شاخ ہے صنائع لفظی کی. تو 7ویں شاخ صنعت تلمی، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی صنعت تلمی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. صنعت تلمی، تلمی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی یعنی کہ لغت کے اعتبار سے سرسری نگاہ ڈالنا یا ہلکا سا اشارہ کرنا، یہ تلمی کے معنی ہے. کسی شعر، آگے اس کی
تعریف، اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. کسی شعر یا عبارت میں کسی ضرب المثل یا اصطلاح یا لفظ یا ترکیب کے ذریعے سے کسی مشہور مسئلے یا تاریخی روایت یا فرضی قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے. ڈی اسٹوڈنٹ، شعر یا عبارت میں چند الفاظ سے اشارہ کرنا اور وہ الفاظ کسی قصے کی طرف، کسی قول کی طرف، کسی کہانی کی طرف، کسی قرآنی آیت کی طرف، کسی حدیث کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہو، وہ ہماری توجہ کو اس طرف مبذول کر رہی ہو، تو سمجھ لیں اس میں تلمیح استعمال ہوگی. ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تلمیح ایک ایسا اشارہ ہے جو کسی عام، یعنی کہ عام سی بات ہو اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال ہوتا ہو، عام سی بات ہو، لیکن وہ عام بات ہمیں وہ پتہ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک خاص قسم کا واقعہ یا خاص کہانی یا ماضی میں گزرا ہوا کوئی مسئلہ یا واقعہ تاریخی اعتبار سے پوشیدہ ہے، تو ہم اس کو یہاں پر عام معنوں میں لے رہے ہیں. تلمیح ایک ایسا اشارہ ہے جو کسی عام اور جانی بوجھی بات کی طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ پوری بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. سننے یا پڑھنے والا اس اشارے سے خود بخود سمجھ جائے کہ اس موقع پر کہنے والا کس مسئلے یا روایت یا قصے کو یاد دلانا چاہتا ہے. ڈی اسٹوڈنٹ، ریپیٹ کر رہا ہوں، تلمیح ایک ایسا اشارہ ہے جو کسی عام اور جانی بوجھی بات کی طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ پوری بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. سننے یا پڑھنے والا اس اشارے سے خود بخود سمجھ جائے کہ اس موقع پر، یعنی کہ جس موقع پر بولا گیا ہے، کہ اس موقع پر کہنے والا کس مسئلے یا روایت یا قصے کو یاد دلانا چاہتا ہے. اس سے اب دیکھو، کسی موقع پر فرض کیجئے کوئی جگہ ہو، وہاں پر بہت زیادہ آگ لگی ہو، بہت زیادہ ہو، اور لوگ وہاں پر جمع ہو، تو ان میں سے کوئی شخص کہہ دے کہ اتنی زیادہ آگ ہے، گویا کہ یہ آتش نمرود ہے. تو آتش نمرود یعنی کہ نمرود کی آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی تھی. تو اس سے مراد، اب دیکھو وہ پورا واقعہ سنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اس سے مراد وہی آگ لی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے، فرض کیجئے کوئی ایسا پانی جس سے شفا مل جائے یا جس سے عمر بڑھ جائے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ پی لیا جائے. اس کو پی کے یا اس پانی کو دیکھ کے لوگ اس موقع پر اس کی تاثیر دیکھ کر آب حیات کہہ دے، تو اس سے مراد وہ پانی جس کو پی لینے سے موت نہیں آتی، زندگی بہت طویل ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان قیامت تک زندہ رہتا ہے. تو وہ کس کو، اس نے وہ پانی پیا، وہ پانی حضرت خضر علیہ السلام نے کہتے ہیں اس پانی کو پیا ہے، اور وہ اب بھی زندہ ہیں. وہ دریاؤں اور سمندروں پر ان کی حکمرانی ہے. ڈیسنٹ کچھ چند تلمیحات جو ہے وہ میں نے یہاں پر رقم کر دی ہیں، اور دیکھیں گے کہ یہ تلمیحات پھر ان کا شعری حوالوں میں استعمال بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہے. سب سے پہلے طوفان نوح آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اس کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو لوگ سوار نہ ہو سکے وہ انتقال کر گئے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. تو ایک لمبا چوڑا مضمون ہے. طوفان نوح کہہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. کوتور وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کس پہاڑ پر تجلی پڑی، اور وہ کوتور پہاڑ اللہ کے حکم سے وہ جل کے بھسم ہو گیا، وہ جل گیا، اور اس سے آج ہم سرما بناتے ہیں، اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. تو کوتور پہاڑ. گنج قارون یا قارون، گنج کے فارسی زبان کا لفظ ہے، قارون کا خزانہ، گنج کے معنی کیا ہے؟ خزانہ.
تو قارون کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اتنا مال و متاع تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر پوری آتی تھی، 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں پوری آتی تھی۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ جامع جمشید یا ساغر جمشید کہہ لیں، جامع جمشید یہ ایران کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بڑی خاص نوعیت کا ایک پیالہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس پیالے میں دیکھتا تو اس کو پوری دنیا کے حالات و واقعات اس پیالے میں نظر آتے تھے۔ آتش نمرود پہلے بھی بیان کر چکا، نمرود کی آگ، یعنی کہ وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی تھی، اور بہت زیادہ آگ تھی۔ تو آتش نمرود جب کہا جاتا ہے تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ چاہے یوسف وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے جدا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینکا، اس کو چاہے یوسف کہا جاتا ہے۔ باغ ارم شداد نے جنت بنائی تھی، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا کی جنت سے بڑھ کر اس زمین پر جنت بناؤں گا، اور جنت جب بنا لی، وہ جنت نعوذ باللہ وہ خدا کے مقابلے میں وہ ایسی تو نہیں ہو سکتی تھی، اب تو اس کی مخلوق ہے، تو یہ اس کی حماقت، اس کی بے وقوفی۔ جب اس نے جنت بنا لی تو ابھی جنت کا وزٹ کرنے کے لیے وہ گھوڑے سے اترا تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ خوشحال تھے، بہت آپ کے پاس ریوڑ تھا، گائیوں کا، بھینسوں کا، بکریوں کا، بہت زیادہ اولاد تھی، بہت زیادہ بیویاں تھیں، بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، وہ سب چیزیں چھین لی، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح صبر ایوب مشہور ہے۔ آج بھی کوئی شخص جس سے بہت زیادہ کوئی دکھ ہو اور وہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے تو صبر ایوب ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ ید بیضہ چمکتا ہوا ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں لیتے اور اس کو باہر نکالتے تو وہ ہاتھ سورج کی مانند چمک رہا ہوتا۔ آب حیات، اس پر نکات نیچے میں 2 نہیں ڈال سکا، آب حیات یعنی کہ وہ پانی جس کو پی لیا جائے تو وہ موت نہیں آتی۔ جو شیر فرہاد ایک سنگ تراش تھا جو شیری پر عاشق ہو گیا، اور اس کے لیے اس نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا، نہر کھود کے اس کے محل تک لے آیا۔ تو جو شیر یعنی کہ ناممکن کام کو ممکن بنا دینا، دودھ کی نہر بہا دینا۔ معراج مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اس واقعے کی طرف اشارہ۔ سحر سامری کا جادو، سامری جو ایک جادوگر تھا، اس نے ایک سونے سے ایک بچڑا بنایا جو وہ بولتا تھا، بچڑے کی طرح بولتا تھا، اور لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ چند تلمیحات شعری حوالوں سے دیکھیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ نیکسٹ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل آج تک سوچ رہی ہے کہ عشق کو آگ میں چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈیسٹنٹ طوفان نوح کے حوالے سے دیکھیے۔ وہ ایک شخص جو کشتی بنانے والا ہے، اس سے خبر ہے کہ طوفان آنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ طوفان آئے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گے وہ غرق ہو جائیں گے، اور جو کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، وہ سلامتی میں رہیں گے۔ ڈیسنٹ آگے معراج مصطفیٰ کا واقعہ، علامہ اقبال لکھتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ آج بھی یہ زمین و آسمان
انسان کی ذات میں ہے، انسان سے یہ باہر نہیں ہے، بلکہ انسان آج بھی ان پر حکمرانی کر رہا ہے، انسان سے یہ باہر نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تلمیح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے، سرسری نگاہ ڈالنا، اشارہ کرنا، کسی شعر یا عبارت میں، کسی ضرب المثل میں، اصطلاح میں کوئی اشارہ کیا جائے تو اس سے مراد تلمیح ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔